ہمارے ایک اور دیرینہ تحریکی ساتھی عبدالنوید بھائی کا سوئم ہے۔ عبدالنوید بھائی جنہیں کچھ روز قبل ماورائے عدالت قتل کیا گیا ہے، عبدالنوید بھائی کو 31 جنوری 2015 ڈیڑھ پونے 2 سال پہلے ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا تھا۔ شام کے وقت گرفتار کیا گیا تھا، رات کے وقت گرفتار کیا گیا تھا۔ عبدالنوید بھائی ہمارے 131 لاپتہ ساتھیوں میں سے تھے۔ ان کی شہادت کے بعد اب لاپتہ ساتھیوں کی تعداد 130 ہے، اور جو ماورائے عدالت شہید کیے گئے ہیں ان کارکنوں کی تعداد 64 ہو گئی۔ اب تک 63 تھی، اب 64 ہو گئی ہے۔ ہم عبدالنوید بھائی جن کی لاش، جن کی باڈی ٹھٹا کے نواحی علاقوں سے ملی، ٹھٹا پولیس اسٹیشن نے ایدی فاؤنڈیشن کے حوالے کی، اور شناخت کے لیے ان کی باڈی کئی دنوں تک 15 دن سے ایدی فاؤنڈیشن کے پاس رکھی ہوئی تھی۔ کسی طرح اطلاع ملی، ڈھونڈتے ڈھانڈتے ظاہر ہے کہ اکثر ہمارے لاپتہ ساتھیوں کے اہل خانہ اکثر ایدی فاؤنڈیشن کے سرد خانوں، مورچوریز میں جاتے ہیں کہ جو بھی غیر شناخت شدہ باڈیز ہے وہاں شاید ان کا پیارا، ان کا لخت جگر کہیں وہاں سے انہیں نہ ملے، تو لوگ اکثر جاتے رہتے ہیں سرد خانے۔ یہ بھی ایک ذہنی اذیت ہے، ٹارچر ہے، اور جو لوگ یہ کر رہے ہیں ہم مذمت تو کرتے ہیں ہمیشہ، سخت ترین الفاظ میں اس قتل کی مذمت بھی کرتے ہیں۔ یہ آئین اور قانون سے ماورا ہے۔ اگر رینجرز یہ کہتی ہے کہ 31 جنوری کو رینجرز نے انہیں نہیں اٹھایا تھا 2015 میں، تو پھر یہ رینجرز کی ہی ذمہ داری ہے، پھر یہ پولیس ہی کی ذمہ داری ہے، یہ حکومت ہی کی ذمہ داری ہے، یہ وزیر اعلیٰ کی ذمہ داری ہے، یہ وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے کہ وہ بتائیں کہ اگر رینجرز نے نہیں اٹھایا، رینجرز کہتی ہے کہ ہم نے نہیں اٹھایا، عینی گواہ کہتے ہیں، گھر والے کہتے ہیں گھر سے اٹھایا، گھر سے لے گئے اور رینجرز کی وردی میں لے گئے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر رینجرز کہتی ہے کہ رینجرز نے نہیں اٹھایا، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ فرض بھی، یہ ذمہ داری بھی رینجرز کی ہے، پولیس کی ہے، حکومت کی ہے، وزیر اعلیٰ کی ہے، وزیر اعظم کی ہے، وزیر داخلہ وفاق اور وزیر داخلہ صوبائی حکومت کی ہے، اور وہ بتائیں کہ پھر کس نے اغوا کیا یا گرفتار کیا۔ یہ معمہ اب حل ہونا چاہیے۔ ہمارے 130 لاپتہ ساتھی بازیاب ہونے چاہیے۔ اب یہ رینجرز کی بھی ذمہ داری ہے، اب نہیں، جب سے یہ لاپتہ ہوئے ہیں، اور اب ہمیں مزید لاشوں کے تحفے نہیں چاہیے۔ ہم نے پاکستان بنانے کے لیے قربانیاں دی، پاکستان کو بچانے کے لیے قربانیاں دی، پاکستان کی تعمیر اور ترقی میں پاکستان بنانے والوں، ان کی اولادوں نے ایک نمایاں کردار ادا کیا، اور اس کے باوجود بھی اب انہیں اس کے بعد بھی اگر یہ لاشیں دی جائیں گی، انہیں
पाकिस्तान में सियासत से रोका जाएगा, उनकी सियासी आज़ादियाँ सल्ब की जाएंगी। पुरअमन सियासी कारकुनान को स्पेस मिलनी चाहिए। पुरअमन सियासी कारकुन को आईन और कानून में दी गई सियासी आज़ादी मिलनी चाहिए। वो माशी तौर पर आगे बढ़ें, सियासी तौर पर आगे बढ़ें, वो माशरती तौर पर मजबूत और मुस्तहकम हो। लेकिन ये जब्र, ये जुल्म, ये नाइंसाफ़ी दरअसल उन्हें उनके बुनियादी आईनी हुकूक से महरूम रखा जा रहा है। ना सियासत की आज़ादी है, ना आज़ादी से आने जाने की आज़ादी। ये 1.5 साल से 22 महीने हो गए। 22 महीने से ये हमारा साथी लापता था। अब उसकी लाश मिली, और लाश भी तशद्दुद ज़दा लाश है, सर पे गोली मारी है। तो कौन रियासत से भी ज़्यादा ताकतवर है जो 22 महीने अपने पास रखे और 22 महीने के बाद उसकी लाश ठट्टा के नवाही इलाकों में फेंक दें, घर से अगवा करे, घर से गिरफ्तार करे, 22 महीने के बाद लाश ठट्टा में फेंक दे, कोरंगी से गिरफ्तार हो और ठट्टा में लाश फेंकी जाए। ये इतने ताकतवर लोग कौन हैं भाई? MQM की अपनी ताकत का अंदाजा तो सबको है कि हमारी ताकत सिर्फ अवामी ताईद, अवामी हिमायत और हमारा वोट बैंक है, अल्हम्दुलिल्लाह, जो अपनी जगह पर कायम और दायम है। अब उसी वोट बैंक को तकसीम करने और MQM को तकसीम दर तकसीम करने की साजिश हो रही है। और ये जो कुछ हो रहा है, ये भी इसी बात का वाज़े अंदिया है, ये वार्निंग है। कल हमारा पहला बड़ा प्रोग्राम था, ये शहादत का साथी की लाश का तोहफा देकर कल हमारे उस प्रोग्राम को भी, जो हमारी सियासी आज़ादी है, उसको भी नुकसान पहुंचाया गया, उसके माहौल को भी सोगवार किया गया। इसी तरीके से हम ये समझते हैं कि हम बार बार ये सवाल उठाते हैं कि पाकिस्तान बनाने वाले, उनकी औलादें कहाँ जाएं? दीवार से लगा दिया गया है, हर तरह का जुल्म और सितम हो रहा है, रोजगार पर दरवाजे बंद हैं, बेरोजगारों की तादाद में रोजाना इजाफा हो रहा है। डिग्रियां लेकर नौजवान डिग्रियां लेकर हाथों में घूम रहे हैं, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। हमारी सियासी आज़ादियां सल्ब कर ली गई हैं। हमने पाकिस्तान बनाने के लिए कुर्बानियां दी, पाकिस्तान बचाने के लिए कुर्बानियां दी, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में नुमाया किरदार अदा किया, और आज फिर पाकिस्तान को बचाने के लिए पाकिस्तान और पाकिस्तान की सियासत के साथ खड़े हुए हैं। उसके बावजूद भी आज अगर हमें ये लाशों के तोहफे मिलने का सिलसिला उसी तरह कायम रहेगा, मैं आज मीडिया के ज़रिए से अब्दुल नवेद शहीद भाई के भाई की मौजूदगी में, फ़हीम जुनैद की मौजूदगी में मैं ये पूछता हूँ अहलियाने पाकिस्तान से, अब हम मज़ीद क्या कुर्बानी दें? हमने लंदन से लाताल्लुक़ कर लिया 23 अगस्त को, पाकिस्तान और पाकिस्तान की सियासत के साथ खड़े हो गए, और फिर भी अगर ये लाशें मिलने का सिलसिला अगर ख़त्म नहीं होगा तो मुझे क्या जुनैद से पूछना पड़ेगा कि हम क्या करें।
ان کی والدہ کہہ رہی تھی کہ بیٹا میرا بیٹا تو گیا، باقی بچوں کو بچا لو۔ کیسے بچائیں؟ کس کے چنگل سے اسے بچا کر لائیں؟ جو 130 ساتھی ہمارے اور ہیں، کن کے چنگل میں ہیں، کن کی حراست میں ہیں، کن کی کسٹڈی میں ہیں، کنہوں نے اغوا کیا، گرفتار کیا؟ یہ کام حکومت کا ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ہے کہ اب انہیں بازیاب ہونا چاہیے۔ ہم یہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ وہ اب سیاست میں حصہ بھی نہیں لیں گے، وہ اپنے گھروں کو واپس آ جائیں، اپنے اہل خانہ کے ساتھ ایک نارمل زندگی گزارنے کا موقع دیں، کیونکہ مجھے یہ یقین ہے کہ یہ 130 افراد وانٹڈ نہیں ہیں، ان پر کوئی مقدمہ نہیں ہے۔ اگر مقدمہ ہوتا تو اب تک عدالت میں ان کو پیش کر کے انہیں جیل ریمانڈ پر بھجوا دیا جاتا، لیکن نہ جیل بھجوایا گیا، نہ مقدمہ عدالت میں پیش ہوا، نہ یہ ساتھی عدالت میں پیش ہوئے۔ ایک ایک کر کے ان کی لاشیں مل رہی ہیں۔ اب وہ 130 فیملیز آج ہمارے عارضی مرکز PIB میں آج میرے گھر پر موجود ہیں۔ وہ آج مجھ سے سوال پوچھ رہی ہیں کہ اب ہمارے بچوں کی لاشیں کب ملیں گی؟ اب ہمیں لاشیں ہی دے دی جائیں۔ چلے اگر یہی کرنا ہے، ہم کم از کم ان کو دفنا کر اپنے کلیجوں کو تو ٹھنڈا کر لیں۔ یہ جو گو کی کیفیت ہے کہ وہ زندہ ہیں یا نہیں ہیں، یہ بڑی اذیت ہے۔ اور زندہ ہے، اور یقیناً زندہ ہیں، آج تک زندہ ہیں یہ 130 لوگ۔ خدا کے لیے ان کی ماں نے بھی اپنے بیٹے کی بات نہیں کی، ان کی بہنوں نے بھی اپنے بیٹے اپنے بھائیوں کی بات نہیں کی، یہ کہا کہ جو باقی ہیں فاروق بھائی ان کو بچا لیں۔ تو میں بھی ان کی طرف سے یہ دہائی دیتا ہوں، انسانیت کے نام پہ اپیل کرتا ہوں، جن کے پاس بھی ہیں، رینجرز کے پاس ہیں تو وہ بازیاب کرا کے گھروں پہ بھیج دیں، پولیس کے پاس ہیں تو وہاں سے بازیاب ہوں اور گھروں پہ پہنچ جائیں۔ اور کسی نے اغوا کیا ہے تو ان کی تحویل سے، ان کی ناجائز تحویل سے ان 130 ساتھیوں کو برآمد کیا جائے، بازیاب کیا جائے اور ان کے گھر والوں تک پہنچایا جائے۔ یہ بھی آپ کا فرض ہے مراد علی شاہ، یہ بھی نواز شریف آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا فرض ہے۔ یا تو یہ آئین اور قانون کی عملداری کو قائم کریں، زندہ انسانوں کو جو لاپتہ ہیں انہیں بازیاب کرائیں، جنہیں ماورائے عدالت قتل کیا گیا ہے جوڈیشل کمیشن بنا کر ان کی انکوائریاں ہوں، جنہوں نے قتل کیا ہے ان کو بے نقاب کیا جائے، کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ یہ پاکستان کا آئین کہتا ہے۔ اور اگر یہ آئین نہیں ہے تو اس آئین میں پھر ترمیم کر لی جائے، قانون میں ترمیم کی جائے، اور اہل خانہ کو اور جس جماعت کے کارکن ہو ان کو اجازت دی جائے کہ پھر وہ قاتلوں کو خود ڈھونڈیں اور اپنا جو یہ قانون ترمیم کر دیں، پھر جنگل کا قانون نافذ کر دیں، اور آئین میں MQM کے کارکنوں کو، متاثرین ان کے اہل خانہ کو یہ اجازت دیں کہ پھر وہ اپنا حساب خود کر لیں۔ یا تو آئین میں ترمیم کر دیں، یا اگر یہ آئین ہے، یہ قانون ہے، تو ہم پہ بھی اسی آئین اور قانون کا اطلاق ہونا چاہیے۔ ہمارے لیے پھر کوئی دوسرا آئین اور قانون نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میں آخری بات کر رہا ہوں، اور اس کو بہت سمجھا جائے، اور لوگوں کے صبر کا اب امتحان بند کیا جائے۔ بہت ہو گیا ہمارے صبر کا امتحان۔ ہم نے پرامن احتجاج کیا، ہم نے بھوک ہڑتالیں کی، ان کے بھائیوں کی، ماؤں کے لختے جگر کی بازیابی کے لیے، بہنوں کی آنکھوں کی جو ٹھنڈک ہے ان کے بھائی، اب خدا را رحم کریں، اب ان کو بازیاب کرائیں اور ان کے گھر والوں سے ملائیں۔ اب انصاف ہونا چاہیے۔
اور انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. اب کہہ دیں ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ یہ 130 اب جو لاپتہ ہیں ان کی پٹیشنز سندھ ہائی کورٹ میں ہے, ایک ایک کیس کی الگ الگ ہے, لیکن اب ہم ان 130 پٹیشنوں کو یکجا کر کے اس بات کی حجت کے لیے اور یہ اہتمام کرنے کے لیے کہ مزید لاشیں ہمیں نہیں چاہیے, اب ہم سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں یہ 130 پٹیشنوں کو یکجا کر کے عبدالنوید کی ماں کی بات کو سن کر, ان کی بہنوں کی اور جنید کی بات کو مان کر کہ اب مزید لاشیں نہیں ملنی چاہیے, یہ آخری لاش ہونی چاہیے مسنگ پرسنز میں سے, اب یہ لاشیں نہیں ملنی چاہیے. ہم نے سب قربان کیا بنانے میں, بچانے میں پاکستان کو, اور سیاست میں لندن سے لا تعلقی کر کے یہ بھی قربانی ہم نے دی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس اب ہے کیا قربانی دینے کے لیے؟ تو اس کو سمجھا جائے, اب اس کی حد ہونی چاہیے. بہت شکریہ بیٹا, تمہیں ہم نہیں بٹھانا چاہتے تھے لیکن مجبوری تھی. تمہاری ماں نے کہا تھا کہ یہ بات کریں, تمہاری بہنوں نے کہا تھا کہ فاروق بھائی باقی بچوں کو بچا لیں. تو اللہ تمہیں صبر دے, ہمت دے, حوصلہ دے, اور تمہارے کلیجوں کو بھی ٹھنڈک ہو, ایسے اسباب پیدا ہو. تمہاری ماں کا کلیجہ بھی ٹھنڈا ہو, ایسے اسباب ہو ہمارے بچھڑے ہوں کی, شہیدوں کی. اللہ تعالیٰ ان کی قربانیاں, ان کا خون بھی رنگ لائے, اور جو لوگ ظلم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا ہاتھ روکے, جو قتل کر رہے ہیں ان کا ہاتھ روکے یا الہی. اور اللہ تعالیٰ تمہیں صبر جمیل, صبر عظیم تمہارے اہل خانہ کو سب کو عطا کرے, اور اس شہر میں جو امن قائم ہوا ہے, ہو رہا ہے, یہ اللہ تعالیٰ اسے دیر پا امن, یہ جو ہے وہ دیر پا امن ہو, یہ پائیدار امن ہو, اور یہ جو امن کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کوششیں بھی ناکام ہو. الہی آمین. اور اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر سکے جہاں ہر آدمی چین اور سکون سے رہے, اپنی زندگی گزارے, اپنا روزگار عزت کے ساتھ حاصل کریں, اور عزت کے ساتھ جیے اور عزت کے ساتھ مرے. بہت شکریہ بیٹا, بہت شکریہ.